بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جانداروں کی دنیا۔ آپ کا اپنا بھائی ابو حنزلہ۔ آج میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے سامنے ہارون الرشید کے زمانے کا ایک ایسا واقعہ کہ جس میں ہارون الرشید کے خادموں نے اور ان کی پولیس نے ایک حاجی کو پکڑ کر چوروں میں شامل کر لیا، تو پھر اس حاجی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی یہ آپ کو سناؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے واقعے کی طرف جائیں، تمام بہن بھائیوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو واچ، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو چلو بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ تو میرے بھائیوں، ہارون الرشید کے خدام نے یعنی خادموں نے، پولیس نے، ایک جماعت نے اس کو اطلاع دی کہ انہوں نے ڈاکوؤں میں سے 10 آدمیوں کو گرفتار کر لیا ہے، یعنی ڈاکوؤں کی ایک تعداد تھی، ان میں سے 10 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ تو اب خلیفہ ہارون نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگ ان کے پاس ڈاکوؤں کو بھیج دیں۔ چنانچہ ایک جماعت ان کو لے کر خلیفہ کی خدمت میں چلی۔ اتفاقاً ان میں سے ایک آدمی راستے سے بھاگ گیا، یعنی 10 ڈاکوؤں کو لے کر وہ آ رہے تھے اور ایک ڈاکو راستے سے بھاگ گیا۔ اب ڈاکوؤں کو لانے والے ان افراد نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ اس بھاگنے والے چور کی جگہ پہ ایک آدمی راستے سے پکڑ کر ان میں شامل کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے حاجیوں میں سے ایک شخص جو وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو ان 9 ڈاکوؤں کے ساتھ شامل کر دیا ڈاکوؤں کی صورت میں۔ چنانچہ جب وہ خلیفہ کے پاس پہنچے تو خلیفہ نے ان کو قید کر دیا اور ان ڈاکوؤں کو ایک مدت تک قید رکھا۔ اس کے بعد داروغہ نے ان قیدیوں سے کہا کہ کیا تم لوگ کے عزیز اور رشتہ دار کوئی ایسا نہیں ہے جو خلیفہ کے یہاں تمہاری سفارش کرے؟ چنانچہ ان کے احباب اور رشتہ داروں نے خلیفہ کو مقرر کردہ رقم ادا کی۔ خلیفہ نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا، صرف وہ حاجی باقی رہ گیا۔ اس کے بعد جیلر نے اس سے دوبارہ کہا کہ کیا تیرا کوئی سفارشی ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن اگر میں کوئی خط لکھوں تو آپ اس کو خلیفہ تک پہنچا دیں گے؟ یہ اس حاجی نے کہا جس کو ڈاکوؤں کی شکل میں ڈاکو بنا کر گرفتار کیا گیا تھا۔ تو جیلر نے کہا کہ ہاں۔ حاجی قیدی نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندہ ذلیل کی طرف سے رب جلیل کی جانب، یعنی یہ اس خط کی پہلی عبارت تھی۔ مخلوق بندوں کے جرم اور گناہ میں تیرے بندے سفارشی ہیں، اور انہوں نے خلیفہ کے پاس ان کی سفارش کی اور خلیفہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ میں جیل میں تنہا باقی رہ گیا ہوں۔ اے میرے رب، تو میرا گواہ اور میرا سفارشی ہے، اور میں وہ بندہ ہوں کہ جس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ جیلر نے اس سے کہا کہ میں اس خط کو خلیفہ پر پہنچانے پر قادر نہیں ہوں، یعنی میں تمہارا خط جو ہے خلیفہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ حالانکہ پہلے جیلر نے وعدہ کیا تھا کہ میں پہنچاؤں گا، لیکن اب وہ اپنی بات سے مکر گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا خط خلیفہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ اور جیلر نے اس حاجی قیدی سے سوال کیا کہ تم سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا خط میں کہاں پر رکھوں، کس کو دوں؟ تو قیدی نے اس کو جواب دیا کہ اچھا ایسا کرو کہ اس کو جیل کی چھت پر رکھ دو۔ جب اس نے اس کو رکھا تو وہ ہوا میں آسمان کی جانب اس تیزی سے اڑا جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر۔ ہارون الرشید نے اسی رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں۔ فرشتوں نے خلیفہ سے کہا کہ اے ہارون، مخلوق خدا نے تو قیدیوں کے بارے میں تیرے پاس سفارش کی اور تو نے ان کو قید سے رہا کر دیا۔ اب خالق رب العزت ایک قیدی کے بارے میں تیرے پاس سفارش کرتا ہے تو اس کو فوراً رہا کر، ورنہ تو ابھی ہلاک ہو جائے گا۔ خلیفہ ڈر کر خواب سے بیدار ہوا اور داروغہ جیل کو فرمایا کہ اس قیدی کو فوراً میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ جب جیلر نے اس کو خلیفہ کے سامنے حاضر کیا تو خلیفہ نے اس کے سامنے بہت سے کھانے رکھے، حتیٰ کہ وہ آسودہ ہو گئے، یعنی اس نے ان کو نہ کھایا، اور حکم دیا کہ اس قیدی کو حمام لے جاؤ۔ خلیفہ نے اس کے لیے چمکدار اور عمدہ جو ہے وہ ایک بہترین لباس تیار کیا
اور اس کو 70 سواریاں اور 70 غلام اور لونڈیاں عطا کی، اور حکم دیا کہ وہ یہ کہہ دے کہ جو شخص مخلوقات کے ذریعے سفارش چاہتا ہے وہ 10,000 درہم دیتا ہے اور رہائی پاتا ہے، اور جو شخص خالق کے ذریعے سے سفارش طلب کرتا ہے اس کے لیے ہارون الرشید کی جانب سے یہ بدلہ ہے۔ تو کیسا لگا میرے تمام بہن بھائیوں کو یہ واقعہ؟ اچھا لگا تو اس کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔